بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ قواعد فقہیہ یا قواعد کلیہ جو اہل علم کے ہاں معروف ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے قاعدہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور قاعدہ اور ضابطہ یا ضابط کے درمیان فرق، ایسے ہی فقہ اصول فقہ اور القواعد فقہیہ کے درمیان، یعنی علم قواعد فقہیہ کے درمیان ہم نے فرق واضح کیا تھا۔ یہ جو قواعد اہل علم کے ہاں قواعد فقہیہ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے 5 جو قواعد کبریٰ معروف ہے یہ تقریباً اتفاقی ہیں۔ باقی قواعد ان کی ذیلی شاخیں ہیں، فروعات ہیں یا اس کی جزیات ہیں۔ بعض کا تعلق کسی خاص مسلک یا مذہب سے ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جو تمام مذاہب میں اہل علم ان کو استعمال کرتے ہیں یا ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ جو قواعد ہیں ان کی یعنی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کیسے یہ وجود میں آئے، یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جتنے اصول ہیں یا قواعد ہیں یہ اصل علوم عالیہ ہیں، یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بعینہ ہی نصوص سے بھی بعض ثابت ہیں اور بعض کتاب و سنت سے استنباط مستنبط کیے گئے ہیں۔ اہل علم نے کتاب و سنت سے اپنے اتحاد سے ان کو مستنبط کیا ہے۔ جیسے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو جاننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی یہ اصول بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کا کام دیتے ہیں۔ اصول فقہ آپ کہیں یا قواعد فقہیہ کہیں، ان کا وجود اسی وقت سے ہے جب سے فقہ الاسلامی موجود ہے۔ ہمیشہ یہ دنیا کے اندر اصول چلتا ہے کہ کوئی بھی علم یا کوئی بھی فن دنیا میں وجود میں آتا ہے تو بعد میں اس کی تدوین ہوتی ہے۔ چیز پہلے وجود میں آتی ہے، اس کی تدوین بعد میں ہوتی ہے۔ تدوین کا بعد میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ علم ابھی وجود میں آیا ہے، بلکہ یہ اس کے پہلے وجود پر یہ دلیل ہوتا ہے۔ جیسا کہ جو عربی زبان کے قواعد ہیں جن کو ہم صرف نحو کہتے ہیں، صرف نحو کی تدوین تو بعد میں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کے دور میں بھی باقاعدہ تدوین نہیں تھی، بعد میں نحو صرف یا قواعد پر کتابیں لکھی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قواعد پہلے موجود نہیں تھے۔ جب سے عربی زبان ہے اسی وقت سے اس کے قواعد بھی موجود ہیں، لیکن مدون کرنے کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لوگ خود اپنی زبان کو اچھی طرح سمجھتے تھے، فصاحت بلاغت ان کے یہاں معروف تھی، عربی زبان کے جو اسالیب ہیں، محاورے ہیں، ان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے لکھے ہوئے اصولوں کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بعد میں جب اہل علم نے اس کی ضرورت محسوس کی تو ان کو مدون کر دیا۔ بالکل ایسے ہی اصول فقہ یا قواعد فقہیہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود نہیں تھا، ان کا وجود تو تھا لیکن باقاعدہ تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ لیکن وجود کا مطلب یہ نہیں کہ بعینہ ہی انہی الفاظ میں یہ موجود تھے جن الفاظ میں بعد میں علماء نے ان کو ترتیب دیا۔ یہ الفاظ بعینہ ہی نہیں تھے۔ ہر فن جو ہے وہ ایسا ترقی کرتا ہے، جیسے اصول فقہ ترقی کرتے کرتے
ان میں تبدیلی آتی گئی، اس کی شکل بہتر سے بہتر بنتی گئی، ویسے ہی قواعد فقہیہ کا جو ہے وہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ شروع میں اس ترتیب سے یہ منظم نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو اصول فقہ ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ کی دلالتوں سے ہے، الفاظ کی دلالات سے ہے، یا پھر الفاظ کی یا نصوص کی تعلیلات سے ہے۔ یعنی جو اصول فقہ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی دلالتوں سے اصول مرتب کیے جاتے ہیں، یا ان کو وضع کیا جاتا ہے، یا پھر ان کے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، مثلا ترجیح کے اصول، اس طرح نص کی بات بھی اس میں شامل ہے، اور نصوص کی تعلیلات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ جب کسی نص کا حکم سامنے آتا ہے تو اہل علم غور کرتے ہیں اس کے پیچھے علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ پھر جب وہ کسی ایک علت کا تعین کر لیتے ہیں تو بعد میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا حل پھر اس نص سے کرتے ہیں، اس علت کی بنیاد پر، اس تعلیل کی بنیاد پر اس کا حل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بعد میں پھر جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا حل ان نصوص کی روشنی میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو قواعد فقہیہ ہیں ان کے بارے میں کل ہم نے آخر میں نچوڑ یہ نکالا تھا کہ اصولیوں نے یا اہل علم نے کچھ ایسے اصول، ایسے طریقے، ایسے ضابطے مقرر کر دیے جن کو استعمال کر کے فقہا کتاب و سنت کے تفصیلی دلائل سے، یعنی کتاب و سنت کی نصوص سے مسائل کو مستنبط کرتے تھے، ان طریقوں کو استعمال کر کے۔ تو انہوں نے جب کتاب و سنت کی نصوص سے فقہی مسائل کا استنباط کیا تو یہ جو مسائل تھے یہ آپس میں یعنی متشابہ تو تھے، ملتے جلتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی ایک ایسا قاعدہ نہیں تھا کہ اس قاعدے کے تحت سب کو اکٹھا کر دیا جائے، منتشر تھے۔ یعنی جس طرح کہ شریعت کے اندر مختلف قسم کے ابواب ہیں یا مختلف قسم کے مسائل ہیں، کسی کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات سے ہے، کسی کا تعلق نماز سے ہے، کسی کا زکوٰۃ سے، کسی کا خرید و فروخت سے، کسی کا کوئی دیگر کسی موضوع سے تعلق ہے۔ یہ الگ الگ شرعی احکام جو تھے یہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو بعد میں پھر علماء نے کیا کیا کہ انہی منتشر بکھرے ہوئے جو احکام تھے یا جزیات تھی یا فروعات تھی، ان کو انہوں نے منظم کر کے چند الفاظ میں یعنی چند جملوں میں، ایک یا دو جملوں میں، بڑے مختصر الفاظ کے اندر ان کو مرتب کر دیا کہ وہ ایک باقاعدہ قاعدے کے تحت آ گئے۔ یعنی یہ کام جو ہے وہ ان اہل علم نے کیا ہے جنہوں نے قواعد فقہیہ کو ترتیب دیا ہے۔ گویا کہ جو قواعد فقہیہ ہیں ان کی اصل بنیاد اصولی قواعد ہی ہیں۔ یعنی اصولی قواعد جب وجود میں آئے تو پھر ان کی بنیاد پر ہی آگے قواعد فقہیہ بنتے گئے۔ اصولوں کی بنیاد پر فقہی احکام کا استنباط ہوا، ان جو مستنبط احکام تھے ان کو اکٹھا کر کے پھر انہی سے قواعد فقہیہ کو ترتیب دے دیا گیا۔ اب اس کی جو ہے باقاعدہ تاریخ اس طرح تو بیان نہیں کی جا سکتی کہ یہ اصول یا یہ قواعد یہ فلاں متعین شخص نے ایجاد کیے تھے، وہاں سے شروع ہوئے تھے، یا فلاں لوگوں نے اکٹھے مل کے کسی مجلس میں یہ اصول وضع کیے تھے۔ ایسی بات تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بعض دنیا کے اندر ایسے علوم، ایسے فنون ہیں کہ لوگ باقاعدہ بیٹھ کر، بعض دفعہ کوئی ایک شخص بیٹھ کر وہ مرتب کرتا ہے، بعض دفعہ ایک باقاعدہ مجلس بیٹھتی ہے اور کسی فن کے اصول مرتب کر دیتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہوتی ہے، کچھ متعین اشخاص اور لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن قواعد فقہیہ میں جو خاص کر اسلامی فقہ کے اصول ہیں ان میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ان میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے تھوڑی سی وجود میں آتی ہے، بعد میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، بعد کے علماء پھر ان پر غور کرتے ہیں تو کچھ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، کچھ خود اتحاد کر کے اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اہل علم نے بھی یہ اصول کہاں سے لیے ہیں؟ یا تو نصوص سے لے لیے، نصوص کے اندر بیانی ہی جس طرح کہ یہ قواعد فقہیہ ہے،
کافی قواعد فقہیہ ایسے ہیں کہ جو بیانی نصوص سے اخذ کر لیے، تو جو نصوص سے اخذ ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول کب سے ہے؟ جب سے حدیث ہے، اس کا تعین تو ہو جائے گا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ فرما دی کہ لا ضرر ولا ضرار، تو اب یہ قاعدہ تو اسی وقت سے بن گیا، لا ضرر ولا ضرار۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الخراج بالزمانی، یہ آپ نے سنا پڑا ہوگا، الخراج بالزمانی، یعنی کسی آدمی کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے نقصان کا بھی وہ ذمہ دار ہو، اس کا ضامن بنے تو پھر ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو نہیں وہ کہے کہ اس کا نقصان ہو گیا تو تیرا، اگر کوئی فائدہ ہو گیا تو وہ میرا، یہ اصول نہیں چلتا۔ تو الخراج بالزمان یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس طرح کے قواعد جو ہیں وہ حدیث کے الفاظ سے ماخوذ ہیں، اور ان کی کافی تعداد ہے، ان کی جو ہے وہ آگے کچھ تفصیل یہ آتی رہے گی قواعد کے درمیان۔ تو باقی جو ہے وہ اصول ایسے بھی ہیں کہ جو علماء نے باقاعدہ نصوص سے اخذ کیے ہیں، یعنی اپنے اتحاد سے، اس میں بنیادی چیز جو جن سے اصول بنائے گئے وہ کیا کہ علماء نے ایسے مسائل جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، خواہ ان کا تعلق مختلف ابواب سے تھا، یعنی مختلف قسم کے مسائل سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کا آپس میں ایک ربط ہے، اور ربط کس بنیاد پر ہے کہ ایک قیاس سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، یا کوئی تعلیل ان سب کو اکٹھی کر دیتی ہے، یا کوئی ایک فقہی ضابطہ ان سب کو جمع کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی علت جو مشترک ہے ان سب کو وہ ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے ان سب کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک قاعدہ بنا لیا کہ یہ سارے کے سارے جزئی مسائل یا یہ سارے فروعی مسائل جو ہیں وہ، یا ان کو آپ فقہی مسائل کہہ سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ قاعدہ ہے، یعنی یہ قاعدہ جو ہے ان سب کو جمع کرنے والا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے اتحاد سے بھی مسائل اخذ کیے، جیسا کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ الامور بمقاصدہا، یہ قاعدہ اہل علم نے بنا لیا۔ اب یہ جو قاعدہ ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ اس کے بارے میں کافی تعداد میں احادیث ہیں، اور سب احادیث سے جو بنیادی ایک حدیث اس قاعدے کے لیے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تو انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، اسی کا معنی مطلب الامور بمقاصد ہے، کہ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں الاعمال بالنیات، اس میں کون سے اعمال آتے ہیں؟ کیا کوئی متعین اعمال ہیں؟ الاعمال یہ لفظ عموم ہے نا، اس کے اندر یہ لفظ عموم کے الفاظ میں سے الاعمال جمع بھی ہے، اور اس پر الف لام بھی آ گیا، تو اس کے اندر سارے کے سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ ان اعمال کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج سے ہو، خرید و فروخت سے ہو، لین دین سے ہو، قرض سے ہو، کسی بھی معاملے سے ہو، یہ سارے کے سارے یعنی اعمال اس میں آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ لفظ بالنیات ہے، نیات لفظ یہ بھی جمع ہے، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے اعمال ہوں گے اتنی ہی نیتیں ہوں گی، تو جیسے جیسے کوئی عمل کرے گا ویسے ویسے ہی اس کی نیت بھی ہوگی کوئی نہ کوئی، تو جس طرح کی کسی عمل کے پیچھے اس کی نیت ہوگی اسی طرح ہی اس پر حکم لگے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا، خواہ وہ نتیجہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس کے نتائج نکلنے ہیں اور آخرت میں بھی نکلنے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینے کے لیے کوئی لفظ بول دیا کہ جاؤ جی میری طرف سے تو فارغ ہے، یا جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر چلی جا، یا میں نے تیری رسی کھول دی، اس طرح کے الفاظ۔ اب اس آدمی نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ طلاق میں صریح تو نہیں، یہ کنایہ کے الفاظ میں سے ہے، لیکن اس کی نیت تو کچھ نہ کچھ ہوگی نا، کہ اس نے جب یہ الفاظ بولے ہیں یا ان میں سے کسی کا استعمال کیا ہے تو نیت کیا تھی؟ اس کی جو نیت تھی شرعی طور پر وہ حکم لگ جائے گا، وہ آدمی مانے یا نہ مانے۔ اس کی اگر نیت یہ ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، بعد میں کہے کہ نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، وہ دنیا کو تو یہ سنا سکتا ہے، ان سے بات بنوا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اس لیے یعنی انما الاعمال بالنیات کے اندر جیسے اعمال
تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں، ویسے ہی نیات کے اندر ساری نیتیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی اچھی ہے تو بھی آ جائے گی، بری ہے تو پھر بھی وہ اس کے اندر شامل ہے کہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایسے ہی بالکل ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ الامور بمقاصدہا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ امور سارے کے سارے، یہ امر کی جمع ہے، اور اس امر سے مراد وہ امر نہیں جس کو ہم وجوب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک امر کا معنی طلب فعل بھی ہوتا ہے نا، ایک امر طلب فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ یہاں سے مراد نہیں ہے، یہ کیونکہ اس امر کی جمع آتی ہے اوامر، لیکن یہ امر جو یہاں مراد ہے اس کی جمع آتی ہے امور، امر کی جمع امور آتی ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا معاملہ، کسی کی حالت، یعنی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، یہ چیزیں جو ہیں وہ امور میں آتی ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی جو ہے اس کی کوئی حالت ہوتی ہے، یا کوئی اس کا معاملہ پیش آتا ہے، یا کوئی وہ بات کہتا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے، یہ اس کی حالت ہے نا، یعنی اس کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، اپنے دیگر اعضاء سے کچھ کرتا ہے، یہ کوئی واقعہ، یہ حادثہ پیش آتا ہے، تو یہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے اس کے امور ہیں۔ تو ان امور کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اس کے سارے امور، ان کا انحصار مقاصد پر ہے۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے، اور مقصد کا معنی کیا ہے؟ مقصد کا معنی ویسے تو کسی چیز کا جو ہے وہ ارادہ کرنا، عزم کرنا، یا کسی کی طرف توجہ کرنا، یہ مقصد کا معنی ہوتا ہے، جس کی جمع مقاصد آتی ہے۔ لیکن اس جگہ مقصد جو ہے وہ نیت کے معنی میں ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا باقاعدہ عزم کر لینا، یعنی کسی چیز کا دل سے عزم کرنا، یہ نیت ہوتی ہے۔ تو یہاں مقاصد پھر کس معنی میں آ گئے؟ یا نیتوں کے معنی میں، کہ سارے کے سارے امور جو ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، الامور بالمقاصد کا معنی تقریباً ایک ہی بن جاتا ہے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کی بجائے ایک ایسے، یعنی اس قاعدے کے لیے ایسے الفاظ ترتیب دے دیے جو بڑے مختصر سے ہیں، حدیث کی طرح بڑے جامع ہیں، ایسے کہ جیسے جوامع الکلم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سا مفہوم اکٹھا کر دیا ہے اس قاعدے میں، الامور بمقاصدہا کے تحت۔ تو یہ تو خیر بات ہم نے اس ضمن میں کی ہے کہ کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جو نص سے بالکل بعینہ ہی ثابت ہے، اور کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جو اہل علم نے نصوص سے اخذ کیے ہیں، استنباط ان کا کیا ہے، یا یعنی ان کا جو معنی مطلب بنتا تھا اس کو اپنے الفاظ میں ڈال لیا بس، اور الفاظ جو ہیں کوشش کی ہے کہ ایسے جامع ہوں کہ اس سے کوئی چیز خارج نہ ہو۔ ویسے تو یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو قواعد فقہیہ ہیں یہ کلی نہیں ہیں، بلکہ یہ اکثریتی یا ان کو اغلبی کہتے ہیں، کہ اپنی اغلب اور اکثر جزیات پر منطبق ہوتے ہیں، کوئی جز اس سے نکل بھی سکتا ہے، اکثری ہیں، کلی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ یعنی بہت سی جزیات، بہت سے مسائل اس کے مطابق حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے اہل علم جو تھے وہ بھی قیاس بھی کرتے رہے، اور احکام کی تعلیلیں بھی معلوم کرتے رہے، اور اس قیاس اور تعلیلوں کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کو ان پر قیاس کر کے ان کے احکام بھی معلوم کرتے رہے۔ لیکن یہ بات ان کے صرف ذہنوں میں تھی، ذہنوں میں یہ بات تھی، باقاعدہ انہوں نے کوئی اصول مرتب نہیں کیے تھے، اصول بعد میں ترتیب دیے گئے۔ اصول کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یعنی حصہ، یا اس کو کہیں اس کی بنیاد، وہ ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے، کہ صحابہ کرام نے کچھ اصول وہ یعنی اپنی زبان سے کچھ بیان بھی کر دیے کسی وقت، لیکن باقاعدہ یہ نام لے کے نہیں کہ یہ جی ایک قاعدہ ہے یا ایک اصول ہے، اس طرح نام لے کے نہیں۔ بعد میں اہل علم نے انہی چیزوں کو اصول کا نام دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ عراق کی جو مفروضہ زمینیں تھیں ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ ان کو تقسیم کیا جائے
مجاہدین کے درمیان یا پھر ان کو یعنی بیت المال یا حکومت کی ملکیت میں دے دیا جائے. یہ اختلاف ہوا کہ ان زمینوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دونوں طریقے ثابت ہیں. آپ نے مال غنیمت کو تقسیم بھی کیا ہے اور باقاعدہ اس کو بیت المال کی یا حکومت کی ملکیت میں بھی رکھا ہے. دونوں طریقے جاری تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یا ان کے ساتھ اور بھی کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو جو لوگ ان کے پہلے مالک تھے ان کے پاس ہی رکھا جائے، ان سے کام کروایا جائے، ان پر جزیہ اور جو ہے وہ ٹیکس کچھ لگا دیا جائے، اور یہ زمین اصل کس کی رہے؟ یہ مسلمانوں کی ملکیت رہے، مسلمان حکومت کی یا بیت المال کی ملکیت رہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو آمدن ہے، اس کے جو منافع ہیں، ان سے فائدہ مجاہدین بھی اٹھائیں گے، ان کی اولادیں بھی اٹھائیں گی، بعد میں آنے والے لوگ وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور مزید اس پر یہ کہ اب کیونکہ مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ بڑا وسیع ہو چکا ہے، فوجیں بھی ہر وقت تیار رکھنی پڑتی ہیں، اور ان افواج کے اخراجات بھی ہیں، وہ کیسے چلیں گے؟ جب جو چیز مال غنیمت میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تو وہ تو ان کی ملکیت بن گئی، تو پھر باقی جو اخراجات ہیں وہ کیسے یہ چلائے جائیں گے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمینیں تقسیم نہیں کریں گے. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے ایک عمومی مسلط دیکھی، مسلمانوں کی حکومت کی مسلط کو بنیاد رکھا. تو یہ جو مسلطیں ہوتی ہیں نا کسی مسئلے میں، اس کا لحاظ رکھنا، یہ بھی ایک قاعدہ ہی ہے. پہلے اہل علم ان چیزوں کو بھی قاعدہ کہہ دیتے ہیں، قواعد. جس طرح کہ وہ اہل علم جنہوں نے باقاعدہ قواعد پر کتابیں لکھی ہیں یا اصولوں پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کا نام جو ہے وہ عز الدین بن عبد السلام ہے. تو یہ اصل جو ہے وہ شافعی یعنی علماء میں سے ہیں، شافعی فقہاء میں سے ہیں. تو ان کی کتاب قاعدہ مقاصد پر، قواعد پر موجود ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یعنی قواعد الاحکام فی مصالح الانام. اس کا معنی بنتا ہے کہ احکام کے قاعدے کلیے کس لیے؟ لوگوں کی مصالح کے لیے، لوگوں کے مفادات کے لیے جو قاعدے کلیے بنائے ہیں. تو اس پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تو ان کے نزدیک قاعدے صرف دو ہی ہیں بس. وہ کہتے ہیں کہ اصول بس دو ہیں، زیادہ نہیں. دو اصول اگر آپ بیان کر لیں، بس ان کا ذکر کر لیں، باقی سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے جلب المصالح و دفع المفاسد، یعنی جلب المصالح و دفع المفاسد، کہ مصالح کو حاصل کرنا اور مفاسد کو دور کرنا، بس ایک دو قاعدے یہ کافی ہیں. تو اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تو قاعدے جو ہیں معمولی نہیں ہیں، اتنے جامع ہیں کہ انہوں نے دو کا نام لیا ہے، بلکہ ان کو ایک بھی کہا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ اگر مفاسد کو دور کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی مصالح کا حصول ہی ہوتا ہے. تو پھر خلاصہ کیا بنا کہ جلب المصالح، بس یعنی جلب المصالح اس میں ایک ہی قاعدہ بن گیا کہ جو بھی کام کوئی کرنا ہے یا کسی سے رکنا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فوائد حاصل کرنا. اور فوائد کون سے؟ صرف دنیا کے نہیں، دنیا کا فائدہ یا اس سے آخرت کا فائدہ، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ذہن میں ہونا چاہیے نا. جلب المصالح میں دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کا فائدہ جو ہے وہ بھی مقدم رہنا چاہیے. تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح انہوں نے انہی قواعد کو پہلے اصول کا نام دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، جس کی بنیاد یہ بنی کہ حضرت عمر کے دور میں کیونکہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کے لیے بھی بعض دفعہ کچھ محرمات کو چھوڑنا مشکل بن رہا کیا ہے. ایک ہی دفعہ چیزوں کو حرام نہیں کر دیا بلکہ تدریجاً کیا ہے. جیسے شراب کی حرمت ہے، اس کو تدریجاً 3 مراحل میں حرام کیا ہے. باقی سود کا مسئلہ بھی ایسے تھا، دیگر احکامات بھی ایسا ایسا تدریجاً ملتے رہے کہ جب مسلمان ایک کام کے عادی ہو جاتے تھے دوسرا نازل ہو جاتا، جب وہ اپنا لیتے عادی ہو جاتے تو پھر کوئی اور حکم آ جاتا. اس طریقے سے
تو اس طرح شراب پینے والے لوگ حضرت عمر کے دور میں زیادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ لوگ تو جو 40 کوڑے وغیرہ لگتے ہیں یا ڈنڈے اور جوتے لگتے ہیں ان سے تو رکتے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ شراب کو اگر آدمی پی لیتا تھا تو آپ اس وقت جو صحابہ موجود ہوتے تھے انہیں کو کہہ دیتے کہ ان کو سزا دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، کسی کے ہاتھ میں جوتا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہوتی یا کپڑے کا لنگوٹا بنا کے ہی اس کو مارنا شروع کر دیتے، تو 40 پوری کر دیتے۔ تو بعد میں جب یہ 40 کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگ پھر بھی نہیں رکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو 80 کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی انہوں نے اس طریقے سے وہ ایک قیاس کر لیا، کہنے لگے کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے نا تو زبان سے وہ پھر جو آتا ہے وہ بکتا ہے، اور اس میں لوگوں پر الزام تراشی بھی کرتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی جائے، کیونکہ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہوتی ہے۔ کہ شراب پینے والا جیسے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے ان میں یہ باتیں بھی کر جاتا ہے، لوگوں پر الزام بھی لگا جاتا ہے، اس لیے 80 کوڑے لگا دیے۔ تو اس میں اس سزا کے اندر جو 80 کوڑے لگائے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا سامنے، تاکہ لوگوں کو روکا جائے۔ یعنی یہ جو سد و ذرائع کا اصول ہے یہ استعمال کیا کہ اضافہ کر کے لوگوں کو اس برائی سے روکنا مقصد تھا، یعنی ایسا کوئی اقدام کیا جائے جس سے آئندہ کے لیے لوگوں کو روکنا مقصد ہو۔ اس کو کہتے ہیں یہ حکم بالمعال ہے یا سد و ذریعہ کا اصول ہے، کہ کوئی آدمی کوئی فتویٰ دیتا ہے، کسی کو مسئلہ بتاتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا ایک تو حکم پہلے دیکھے گا، اس کا جائزہ لے گا، بعد میں یہ بھی دیکھنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیونکہ کئی دفعہ ایک مسئلہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے لیکن نتیجہ اس کا غلط نکلتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ غلط نکلے، زیادہ برائی جو ہے وہ اس سے پھیلنے کا خطرہ ہو یا زیادہ نقصان کا خطرہ ہو تو پھر وقتی طور پر وہ فتویٰ روکا بھی جا سکتا ہے زیادہ خطرے کی وجہ سے، بلکہ بعض دفعہ کام مستحب اچھا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں خواہش ظاہر کی کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیا جائے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے مخاطب کیا کہ لولا قوم کا حدیث عہد بالکفر، اگر آپ کی قوم جو ہے ان کا زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتا تو پھر میں لبنیت الکعبۃ علی قواعد ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کر دیتا۔ آپ نے یہ ارادہ کیوں روک لیا؟ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے اس کا انجام نتیجہ دیکھا ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے یہ کیا ہوگا، یہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ عجیب اسلام ہے، یہ عجیب نبی ہے، اس نے تو کعبہ کی تعمیر ہی بدل دی ہے، الٹ کر دی ہے۔ اس سے کہیں یہ دوبارہ بدعت نہ جائیں، کفر میں نہ چلے جائیں، اس لیے اس انجام سے بچنے کے لیے آپ نے کعبے کو اسی طرح رہنے دیا۔ تو یہ فیصلہ یا حکم، یہ نتائج آئندہ کے جو ہیں ان کو دیکھ کر یا سد و ذرائع کے اصول کے مطابق یہ حکم دیا گیا۔ تو بر اس طرح یہ سلسلہ صحابہ کرام میں چلتا رہا، غور و فکر وہ بھی کرتے رہتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک عورت کا مسئلہ آیا کہ وہ عورت حاملہ بھی ہے اور اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اس کے بارے میں نص آتی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا تربصوا أربعة أشهر وعشرة، یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بیویاں کتنی عدت گزاریں گی؟ 4 ماہ اور 10 دن، یہ ذکر ہے۔ تو اب اس عید کے مطابق تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جو عورت ہے، حاملہ عورت ہے،
اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہونی چاہیے، لیکن وہ کہنے لگے کہ جو چھوٹی صورت نساء ہے نا، چھوٹی صورت نساء یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور بڑی پہلے نازل ہوئی ہے۔ بڑی صورت نساء وہی ہے جو شروع میں ہے، اور چھوٹی صورت نساء وہ سورہ طلاق کو کہتے تھے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بارے میں جو حاملہ تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، یہ فتویٰ دیا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ اس کے خاوند کی وفات کے 10 دن بعد ہو جائے، بلکہ 1 دن بعد ہو جائے پھر بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی اور 1 دن بعد ہی اس نے بچہ جنم دیا، اس کے بعد اس کی عدت ختم۔ تو اس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ 4 ماہ 10 دن کی بجائے اس عورت کی عدت وضع حمل ہوگی۔ تو انہوں نے جو اصول استعمال کیا وہ کیا تھا، وہ کہتے انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی صورت نساء ہے یہ بڑی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو کون سا اصول استعمال کر لیا؟ نسخ کا اصول استعمال کر لیا۔ اس کا مطلب ہے اصول تو ذہن میں تھے لیکن باقاعدہ یہ بیان نہیں کیا کہ میں یہ اصول استعمال کر رہا ہوں، نسخ کا اصول استعمال کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ اصول یعنی مجتہدین کے اس وقت ذہن میں ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایسا ایسا پھر اہل علم نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد جو دوسری صدی آئی اس وقت کافی حد تک فقہاء نے، علماء نے علم کی تدوین شروع کر دی، کیونکہ لوگ بہت سے دوسرے مذاہب کے مسلمان ہوئے، خاص کر اجمی لوگ، ان کے لیے بڑی ضرورت تھی کہ دین کے کچھ قاعدے اور ضابطے اصول مرتب کر دیے جائیں تاکہ ان کے لیے قرآن حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایسے ہی جو ہے وہ کوئی بدنظمی ایسی نہ بن جائے کہ جو آدمی جس طریقے سے چاہے مسائل مستنبط کرتا جائے، کوئی قاعدہ کلیہ اس کے ذہن میں ہی نہ ہو۔ اس طرح تو انتشار بنتا ہے، یعنی کوئی منظم طریقے سے مسائل کو حل کرنے کا اگر طریقہ نہ ہو تو انتشار ہی پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع کہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں کتاب و سنت سے کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک ہی مسئلے میں ہمارے 10 اقوال سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی ایک سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسی ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ایسی ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ایسی ہے، تو یہ انتشار بن گیا۔ اگر کسی قاعدے کلیے کے تحت حل کیا جائے تو پھر اس طرح انتشار نہیں بنتا۔ ویسے تو خیر فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مسئلے میں کوئی 2 آراء 3 ہو بھی سکتی ہیں، لیکن زیادہ آراء کا ہو جانا اور بغیر کسی دلیل کے ہو جانا، بغیر اصولوں کی مدد کے مسائل کے استنباط کی صورت میں یہ انتشار پیدا ہو جانا، یہ بڑا خطرناک رجحان ہے۔ اس طریقے سے پھر ہر آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے گا مسائل اخذ کرتا رہے گا، فتوے دیتا رہے گا۔ اس لیے دوسری صدی میں امام شافعی نے یہ کام کیا، الرسالہ مرتب کر دی اپنی کتاب، اصول فقہ اور اصول حدیث کی ان کی یہ کتاب پہلی کتاب ہے۔ اس طرح کچھ اصول جو ہیں وہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابوں میں بھی آ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ یعنی قیدوں کا نام تو نہیں لیا لیکن کچھ اصول کچھ مرتب کر دیے، انہی کو ہی بعد کے علماء نے اپنے الفاظ میں کچھ تبدیلی کر کے ڈال لیا، ان کو اصولوں کا نام یا قواعد کا نام دے دیا۔ پہلے شروع میں دوسری تیسری چوتھی صدی تک تقریباً ان کا نام اصول ہی چلتا رہا۔ یعنی مثلا احناف کے جو علماء تھے وہ جب کوئی بات لکھتے کہتے کہ والاصل عند ابی حنیفہ، الاصل عند ابی حنیفہ ان ام والد لیس بمال ولا قیمت لها۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جو ام ولد لونڈی ہوتی ہے وہ نہ تو کوئی مال ہے نہ اس کی کوئی قیمت ہے، مثلا اس طرح کر کے اصول بیان کرے والاصل، اصل کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو بعد میں علماء نے یہ تقسیم کر دی کہ ایک تو اصول ہیں اور جس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں،
تو جب ہم قواعد فقہیہ کو بھی اصول ہی کہیں گے تو اختلاط ہو جائے گا، اس لیے ان کو الگ نام دے دیا جائے۔ تو الگ نام انہوں نے ان کا کیا رکھ لیا؟ قواعد فقہیہ ان کا نام رکھ لیا۔ قواعد کے بارے میں باقاعدہ جو تدوین سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احناف کے ایک عالم تھے جن کا نام ابو طاہر الدباس تھا۔ ابو طاہر الدباس، انہوں نے کچھ قواعد پر کام کیا ہے۔ ان سب سے پہلے قواعد کا آغاز کیا ہے ابو طاہر الدباس۔ بعد میں پھر اس کے بعد احناف کے ہی ایک اور عالم جن کو ابو الحسن کرخی کہا جاتا ہے، ابو الحسن کرخی، جو 260 میں پیدا ہوئے اور وہ 340 میں فوت ہوئے۔ کرخی، انہوں نے کتاب لکھی اصول کرخی کے نام سے۔ اس میں اصول بیان کیے، یعنی کچھ قواعد بیان کیے گئے، کیونکہ اس وقت اصول کا معنی اصل قواعد کا ہی تھا، یعنی قواعد کے لیے لفظ اصول استعمال کرتے تھے۔ پھر بعد میں ایک امام نصفی ہیں احناف میں سے، انہوں نے جو ہے وہ اصول کرخی کی کچھ شرح بھی بیان کر دی۔ تو باقی اہل علم کے ہاں ان صدیوں میں باقاعدہ کوئی کام نہیں آیا، یعنی مستقل۔ امام شافعی نے کچھ اصول ایک تو رسالہ کے اندر مرتب کر دیے، دوسری ان کی کتاب اس وقت الام کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں بھی کچھ قواعد کا انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ان قواعد کو، کیونکہ باقاعدہ نام لے کے تو انہوں نے بیان نہیں کیا، چلتے چلتے یہ کہا کہ ایک اصول یہ بھی ہے اس طرح۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے مذاہب کے اہل علم وہ بھی سامنے آئے، انہوں نے کتابیں لکھ دی۔ ان میں کتابیں جو معروف ہوئی، ان میں ایک تو کتاب جو بھی میں نے ذکر کی تھی، اس میں عز بن عبد السلام کی، یہ بھی شافعی علماء میں سے ہے جن کی کتاب کا نام یہ ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام۔ یہ تقریباً کوئی 6 صدی ہجری کے ہیں۔ پھر ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی کتابیں جو سامنے آئیں، احناف میں سے ابو زید دبوسی تھے جن کی کتاب تأسیس النظر ہے۔ تأسیس النظر، ان میں وہی دو جو کرخی کے کو اصول تھے، انہی سے ہی ان کو بنیاد بنا کے کچھ اضافہ کر کے ان کو، یعنی اس کتاب کو ترتیب دے دیا۔ یہ تقریباً یہ بھی 4 صدی میں ایسا ہوا۔ بعد میں کوئی 5ویں اور 6 صدی ہجری کے اندر احناف کے ہاں اس پر کام نہیں ہوا، لیکن باقی اہل علم کچھ کرتے رہے۔ اور خاص کر یہ جو قواعد ہیں، ان کی بنیاد کیونکہ ملتے جلتے مسائل ہیں، یعنی آپس میں ایسے مسائل جو مشابہت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کسی ایک قاعدے کے تحت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جزوی مسائل کا آپس میں ملنا جلنا، مشابہ ہونا، ان کا نام اہل علم نے کیا دیا؟ اشباہ والنظائر۔ اشباہ والنظائر، اشباہ شبیہ کی جمع ہے اور نظائر یہ نظیر کی جمع ہے۔ یہ باقاعدہ کتابیں لکھی اشباہ والنظائر کے نام سے۔ ایک کتاب تو امام سیوطی کی بھی ہے، اشباہ والنظائر، اور اس سے پہلے ایک کتاب تاج الدین سبکی کی بھی ہے، اشباہ والنظائر۔ تاج الدین سبکی کی اشباہ والنظائر کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی شافعی علماء میں سے امام سیوطی کی کتاب بھی، یہ تقریباً 10ویں صدی کا کام ہے، اشباہ والنظائر کے نام سے۔ اس کے علاوہ حنبلی کچھ علماء نے بھی اشباہ والنظائر کے نام سے کتابیں لکھی۔ اور اس کے بعد یہ جو حنفی علماء ہیں، ان میں سے ابن نجیم حنفی نے اشباہ والنظائر کے نام سے کتاب لکھی، اشباہ والنظائر۔ تو یہ اشباہ والنظائر کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں یہ سمجھنے قواعد فقہیہ کے لیے ہے، کیونکہ قاعدہ فقہیہ جو بنا اس کی بنیاد یہ کیا تھی؟ جزوی مسائل، یعنی کتاب و سنت سے جو جزوی مسائل تھے یا فروعی مسائل تھے، اور ایسے مسائل جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے، جن کو کوئی ضابطہ، کوئی قیاس، کوئی مشترک علت،
ایک قاعدے میں اکٹھا یا جمع کر دیتی تھی، تو ان کو نام کیا دیا گیا؟ اشباہ والنظائر کا، کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، شبیہ ہیں ایک دوسرے کے، وہ ہم مثل ہیں ایک دوسرے کے، وہ نظیر ہیں۔ تو بلکہ یہ لفظ جو ہے اگرچہ بعد میں علماء نے استعمال کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اشباہ والنظائر کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا، اور خاص کر اس میں قضاء اور عدالتی جو امور تھے ان کے بارے میں ان کی رہنمائی کی، تو اس میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ کیونکہ وہاں بطور قاضی کام کریں گے، آپ کے پاس لوگوں کے معاملات آئیں گے، آپ نے فتوے دینے ہیں، فیصلے بھی کرنے ہیں، تو کس طریقے سے کریں؟ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو پہلے تو کتاب و سنت میں دیکھنا ہے، کتاب و سنت میں کوئی اصرار کے ساتھ اس کا حل مل جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو اس کے بعد باقاعدہ یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ اعرف الاشباہ والنظائر ثم قس الامور بعد ذلک علیہا، کہ پہلے کیا تو انہیں دیکھنا ہے؟ اشباہ اور نظائر کو دیکھنا ہے، یعنی ملتے جلتے کتاب و سنت میں جو مسائل ہیں ان پر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کے بعد جو مسائل آپ کو درپیش ہوں ان کو ان پر قیاس کر کے ان کا حل کرنا ہے، ان پر حکم لگانا ہے۔ تو یہ اشباہ اور امثال کا لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھے ہوئے خط کے اندر باقاعدہ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قواعد علماء نے مرتب کی، یہ ترتیب دیے ہیں، یہ اصل میں یا تو کتاب و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہیں، جیسے اس کی ہم مثالیں کچھ دے آئے ہیں اور بعد میں کچھ آئیں گی اور بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل علم نے ان کو کتاب و سنت کی نصوص سے مستنبط کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے دیکھا کہ مختلف جو جزیات ہیں، جزوی مسائل ہیں کتاب و سنت کے، ان کے اندر دیکھا کہ غور کیا کہ ان کے اندر حکم تو دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، کیا مسلط ہے، کیا اس کی تعلیل ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کر کے یعنی مختلف مسائل میں جب انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے، تو ان کی جو ہے علت ایک ہی لگتی ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی کوئی مقصد ہے، ایک ہی ان میں کوئی یعنی کوئی مشترکہ کوئی ضابطہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی ان چیزوں کو، یعنی ان جو مشترک قسم کی یا متشابہ قسم کی نصوص تھی نا مختلف مسائل میں بکھری ہوئی، ان کو اپنے الفاظ میں انہوں نے ڈال کر ایک قاعدہ بنا لیا، اس سے یہ چیز ثابت ہوگی۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہم کچھ دے بھی چکے ہیں کہ نیت اور خلوص کے بارے میں بہت سی حدیثیں، تو ان کو اکٹھی کر کے علماء نے ایک اصول بنا دیا، الامور بمقاصدها، تو علماء نے بعد میں یہی کام کیا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ قواعد کا اور اصول فقہ کا وہ چلتا رہا کہ یا تو نص سے یعنی حدیث سے کوئی لفظ مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو پھر یہ دیکھا کہ نصوص پر غور و فکر کیا، اور غور و فکر ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا، یہ ایسا ایسا چلتا رہتا ہے۔ جب کسی عالم کا، کسی فقیہ محدث کا ایک ذہن بن جاتا ہے نا غور و فکر کا، پھر وہ غور و فکر کر کے وہ بہت سے قاعدے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ان کو نقل کرتا ہے، پھر بعد میں کیا کرتا ہے آہستہ آہستہ خود وہ قواعد بنانے میں شروع کر دیتا ہے، اسی بنیاد پر قاعدے بنانے شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل کو اکٹھا کر کے یہ قاعدہ بن سکتا ہے تو پھر میں بھی مختلف نصوص سے یعنی غور و فکر کرنے کے بعد ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ اپنے چند الفاظ میں بھی کوئی مطلب کر سکتا ہوں، اس کے لیے ایک قاعدہ بنا سکتا ہوں۔ اسی لیے قاعدوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، پہلے تھوڑی تھی، جیسے جیسے یہ کام وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے قواعد کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اگرچہ اس میں کچھ ایسے بھی قواعد آ گئے کہ جن کو کچھ علماء نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ اختلافی بن گئے۔ تو بہرحال یہ کام جو ہے وہ قواعد کا یہ آگے چلتا رہا، اس پر امام شاطبی نے بھی کام کیا، موافقات میں ابن قیم نے کام کیا ہے، پھر اس پر جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی کام ہے، باقی دیگر اہل علم نے یہ اشباہ والنظائر، یہ امام سیوطی کی بھی ہے، ابن نجیم
حنفی نے بھی لکھی ہے، اور یہ تاج الدین سبکی بھی، یہ ان کی کتاب اشباح والنظائر ہے، کیونکہ قواعد کی زیادہ تر بنیاد یہ اشباح والنظائر ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی خیر اہل علم کو کتابوں کی ایک بڑی تفصیل ہے، یعنی کافی فہرست ہے لمبی، ان میں سے جو زیادہ معروف ہیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور ان میں ایک کتاب جو بڑی مشہور ہے وہ ایک مالکی فقیہ شہاب الدین القرافی کی ہے، مالکی عالم ہے القرافی کے نام سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اصل اس کا نام ہے انوار البروق، انوار البروق نام ہے، انوار البروق فی انواع الفروق، انوار البروق، بروق برق کی جمع ہے، یعنی برق مانا چمک ہوتا ہے، یہ کڑک اور چمک، بروق کی انوار روشنیاں، فی انواع الفروق، فی انواع انواع نو کی جمع جس کا معنی ستارہ ہوتا ہے، یعنی فروق کے جو ستارے ہیں ان میں جو چمک ہے اس کی روشنیاں، اس طرح کر کے نام رکھا۔ یہ کتاب کا نام تو مکمل انوار البروق فی انواع الفروق ہے، لیکن اس کتاب کو شہرت جس نام سے ملی وہ کیا ہے؟ صرف الفروق۔ جب اہل علم اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں قرافی نے اپنی کتاب فروق میں کہا ہے۔ تو یہ جو فروق کتاب ہے اس میں بھی یعنی انہی چیزوں پر بحث ہوتی ہے نا، کہ کون سے مسائل ایسے ہیں جن کا آپس میں فرق ہے اور کون سے وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب مسائل آپس میں ملیں گے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کا حکم الگ الگ ہوگا، لیکن اگر وہ کسی نہ کسی تعلق کی بنیاد پر یا کسی مضبوط ایک ربط کی بنیاد پر آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے یا مشابہت رکھیں گے، تو پھر ان کا حکم ایک ہو جائے گا، یا ان سب کو ہم ایک قاعدے کے تحت لے آئیں گے۔ تو اس طرح یہ قرافی کی الفروق یہ بھی کتاب مشہور ہوئی۔ تو بعد میں پھر اور بھی علماء اس فن میں لکھتے رہے، حتیٰ کہ پھر ہمارے اس قریب دور کے اندر بھی اہل علم نے قواعد پر باقاعدہ منظم طریقے سے کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جو ہے وہ ایک یہ عثمانی حکومت جو ترکوں کی تھی نا، خلافت عثمانیہ، انہوں نے جو ہے باقاعدہ یعنی فقہ اسلامی کی تقریر کی، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک قانون کو مرتب کرنا، منظم کرنا، باقاعدہ ایک تحریر میں اس کو لے کے آنا، جس طرح ہمارے ہاں دستور بنتا ہے یا آئین بنتا ہے۔ تو شریعت کے اندر اگرچہ یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ باقاعدہ اس کو ایک آئین کی شکل اس طرح دے لیں کہ اپنے پاس سے کچھ اس کے نکات تیار کریں یا اس کی شکیں بنا لیں، یا اس کے مثلا یہ ہے کہ دفعات بنا لیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کہ سہولت کے لیے علماء کی ذمہ داری لگاتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ احکام کو کچھ ترتیب دے لیں، اصولوں کو ترتیب دے لیں۔ اس پر خلافت عثمانیہ میں کچھ علماء نے کام کیا، تو جو انہوں نے ایک قواعد کا یا اصولوں کا مجموعہ تیار کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ مجلۃ الاحکام العدلیہ، یعنی مجلۃ الاحکام العدلیہ یہ نام رکھا۔ تو یہ بھی قریب بھی واقعہ ہے خلافت عثمانیہ کے، یہ تقریباً 1.5 صدی پہلے کا، اس وقت انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد ایک معروف ایک عالم ہے جن کا نام مصطفیٰ احمد زرقاء ہے، یعنی ایک جدید انداز سے اس کا نام رکھا ہے المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، اس نام سے انہوں نے قواعد پر ایک کتاب لکھی ہے۔ باقی اس کے علاوہ پھر اور بھی علماء اس موضوع پر لکھتے رہے، جس طرح ایک کتاب الوجیز فی ایضاح القواعد الفقہیہ کے نام سے محمد بورنو کی ہے، یہ جامعہ الامام محمد بن سعود کے استاد تھے، ان کی کتاب بھی ہے، محمد بورنو کے نام سے ہے، یعنی وہ خود ان کا نام ہے لیکن کتاب الوجیز فی ایضاح القواعد الفقہیہ کے نام سے ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایک کتاب اور بھی ایک عالم ہیں ہندوستان کے ندوی، انہوں نے بھی قواعد فقہیہ کے نام پر کتاب لکھی ہے، وہ بھی یعنی کتابیں یہ ایک جلد میں ہیں، بہت زیادہ موٹی نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ صالح عثیمین ہیں، ان کی کتاب بھی ایک ہے قواعد فقہیہ کے نام سے، یعنی وہ ذرا اس کا سائز چھوٹا ہے۔ تو اس طرح سعودیہ کے ایک اور بھی عالم ہیں شیخ صالح سالم
غانم، ہاں شیخ صالح غانم صدلان، انہوں نے بھی قواعد فقہیہ پر کتاب لکھی ہے، یعنی کہ یہ جدید کتابوں میں سے جو اس دور میں لکھی گئی۔ ابن حزم کی کتاب باقاعدہ قواعد پر تو نہیں میرے علم میں، اصول فقہ پر ہے، اصول فقہ پر ان کتاب 2 جلدوں میں ہے، اس کے اندر قواعد تو لازمی ہیں، کیونکہ پہلے اہل علم اصول فقہ کے ضمن میں ہی کچھ قواعد بھی ذکر کر دیتے تھے، تو باقی الگ قواعد پر تو کتاب پر میرے علم میں نہیں ہے ان کی کوئی۔ یہ تو خیر اس کی ایک تاریخ تھی کہ اس موضوع پر جن علماء نے کتابیں لکھی، خاص کر ان میں جو مشہور کتابیں ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، پہلے ادوار میں لکھی گئی یا بعد میں، اور ان قواعد کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کی یعنی سمجھو کہ تاریخ ہے، بڑی مختصر تاریخ ہے یہ، کیونکہ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں باقاعدہ اس میں تاریخ کا باب ذرا ایک کچھ لمبا ہوتا ہے پورا، تاکہ پورا اس کا ایک نقشہ سامنے آ جائے، اس کا ایک تصور جو ہے واضح ہو جائے، کس طریقے سے اس فن نے ترقی کی، کیسے کیسے بڑھتا رہا، کیسے کیسے کتابیں لکھی جاتی رہیں، اور ان کتابوں میں کیا کیا تبدیلیاں اہل علم نے کی، کس طرح تبدیلیاں کی، کس طرح ان قواعد کو مہذب مرتب کیا، ان کو شارٹ کیا اور زیادہ سے زیادہ اچھے الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کی، یہی کام جو ہے وہ یعنی بعد کے ادوار میں ہوتا رہا، کچھ اضافے بھی ہوتے رہے، تو اس طرح یہ یعنی ایک اس کی تاریخ ہے، وہ کتابیں جو اس دور میں موجود ہیں ہم نے ان کا بھی ذکر یہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہاں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اصول فقہ لکھا ہے، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں خاص کیا فرق ہے؟ ہاں یہ اس کے بارے میں ہر ایک تو فرق وہ جو آپ نے کل ذکر کر دیا تھا کہ اصول فقہ جو ہے اس کا جو موضوع ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اجمالی دلائل، اجمالی دلائل یا ان کو کہتے ہیں کلی دلائل، اجمالی کلی دلائل کتاب و سنت سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے، اور یہ کلی اجمالی دلائل سے مراد اصل ضابطے اصول ہوتے ہیں، یعنی ایسے ضابطے ایسے اصول بنائے جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں یا اپنے اتحاد سے ہی بعد ہوتے ہیں، اور یہ ضابطے کلی ہوتے ہیں جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس کی کوئی مثالیں بھی دی تھیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، نہی تحریم کے لیے آتی ہے، اس طرح عام خاص کی باتیں بھی، اس طرح دلالتوں کی اقسام ساری یہ اسی میں آتی ہیں، یہ قاعدے ہی ہیں عربی زبان کے قاعدے، تو ان میں بعض جو ہے صرف اجمالی دلائل پر ہوتی ہے، اجمالی دلائل سے مراد مصادر ہوتے ہیں یا پھر قاعدے ضابطے ہوتے ہیں کہ قاعدے اور ضابطے یہ بنائے جائیں، ان کو وضع کیا جائے، وہ کچھ کتاب و سنت سے اخذ کیے جائیں یا پھر اتحاد سے ہو، ایسے کلی ضابطے یا اصول بنائے جائیں، ایسے طریقے ایجاد کیے جائیں جن کو استعمال کر کے ایک فقیہ کتاب و سنت کے دلائل سے مسائل اخذ کر سکے، یعنی اس طرح جس طرح کہ ناو صرف کے قواعد کو سامنے رکھ کے ایک آدمی عربی زبان سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ویسے ہی یہ قاعدے بن گئے جن کو قواعد اصولیہ کہا جاتا ہے، تو کیونکہ ان کو استعمال کر کے فقہی احکام کا استنباط ہوتا ہے، اور قواعد فقہیہ میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو اہل علم نے اصول وضع کیے جن کو استعمال کر کے فقہاء نے مسائل کا استنباط کیا، یہ مسائل جو انہوں نے مستنبط کیے یہ منتشر بکھرے ہوئے تھے، ان کو آپس میں وہ مسائل خاص کر جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے تو اپنے الفاظ میں ایک قاعدے کے تحت داخل کر دیا ہے، یعنی ان مسائل کے لیے ایک قاعدہ مرتب کر دیا، سارے جب وہ قاعدہ بولا جاتا ہے گویا کہ وہ سارے کے سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، یعنی وہی احکام، فروعی احکام، جزوی احکام جو اصول فقہ کی مدد سے اہل علم نے مستنبط کیے، اور وہ ایسے مسائل تھے جن کا آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک ربط، ایک تعلق تھا، ان کو یعنی ایک اچھی عبارت میں یا چند جملوں میں ایک قاعدے کی شکل میں منظم طریقے سے سمو دیا گیا، یعنی ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ایک قاعدے کے تحت ان کو ترتیب دے دیا گیا، تو یہ قواعد فقہیہ بن گئے، یعنی گویا کہ
اصول فقہیہ تو بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے استنباط کیا جائے، اور جو قواعد فقہیہ ہیں یہ ان مسائل سے بنتے ہیں، ان جزیات سے بنتے ہیں یا ان فقہی احکام سے بنتے ہیں جو پہلے اہل علم مستنبط کر چکے ہیں، پہلے یعنی اہل علم ان کو مستنبط کر چکے ہیں، مسائل کو مسائل سامنے آ چکے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنے ایک فرق بنیادی، اصول تو بنائے پہلے جاتے ہیں تاکہ مسائل کا استنباط کیا جائے ان کے ذریعے، لیکن جب مسائل کا استنباط ہو گیا، مختلف قسم کے مسائل ہمارے سامنے آ گئے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ ان پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ آپس میں دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان سب میں ایک علت پائی جاتی ہے، ایک قیاس پایا جاتا ہے، ایک فقہی ضابطہ پایا جاتا ہے۔ تو ان سارے مسائل کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے ان کے لیے ایک مختصر الفاظ میں قاعدہ مقرر کر دیا، تو یہ قاعدہ فقہیہ بن گیا۔ یعنی اس میں سمجھ لیں کہ اس قاعدہ فقہیہ کو معلوم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا نا کہ شریعت کا احکام دینے میں طریقہ کار کیا ہے، شریعت کا منہاج، اس کا مزاج کیا ہے، کس طریقے سے علماء نے مسائل کا استنباط کیا ہے، ان کا استدلال کا طریقہ کار کیا تھا، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جب ہم ان کا طریقہ کار سمجھ لیں گے، شریعت کا مزاج بھی سمجھ آ جائے گا کہ شریعت دیکھو کہ اس انداز سے یہاں حکم دیا ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، فلاں اس انداز سے حکم دیا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، اس کے اندر یہ علت ہے، اس کے اندر یہ قیاس ہے۔ تو اس طرح مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا، ایک انداز سمجھ آ جاتا ہے، شریعت کے احکام بیان کرنے کا انداز بھی، اور فقہا اور اہل علم کے استدلال کا انداز بھی سمجھ آ جاتا ہے، یعنی انداز فکر پورا یہ ان قواعد کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ جب یہ چیز سامنے آ جائے گی تو پھر ایک طالب علم جو ہے اس کو فقہ اسلامی کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، مناسبت بن جاتی ہے، شوق بنتا ہے، اور وہ اس کو کافی حد تک مسائل کا ادراک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی جب اس کو قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان سے احکام بیان جیسے ہوئے ہیں ان کا انداز، اور اہل علم نے جس طریقے سے استدلال کیا ہے وہ انداز کا پتہ چل جائے تو خود اس کے لیے مسائل کا استنباط بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، یعنی ذہن کھل جاتا ہے، اور اس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسائل کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، مسلطے ہیں، کوئی مقاصد ہیں، ان کا وہ لحاظ رکھتا ہے آئندہ فتویٰ دیتے وقت، خود عمل کرتے وقت۔ اس میں لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اس کے اپنے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، لیکن آسانی وہ جو کتاب و سنت دیتی ہے، نہ کہ وہ جو خود انسان اپنے پاس سے بنا لیتا ہے۔ اپنے پاس سے بنائی آسانی نہیں، کئی دفعہ شریعت آسانی دیتی ہے لیکن مقاصد کو، قواعد کو، اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان خود اپنے اوپر تنگی کر لیتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی آسانی کر لیتا ہے کہ وہ آسانی شریعت نہیں دے رہی ہوتی۔ ان قواعد کو سمجھنے سے ہم معتدل رہیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہاں آسانی دینی ہے، کہاں ہم نے رخصت نہیں دینی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ شریعت کا انداز، مزاج، یہ ساری چیزیں سمجھنے میں قواعد کام آتے ہیں۔ ان کے فائدے کچھ کل نقل کر دیے تھے۔ مثال کے طور پہ الامر للوجوب، یہ اصول فقہ کا قاعدہ یا قواعد؟ یہ اصول فقہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق تو عربی زبان کی الفاظ کی دلالتوں سے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ اصولی ہے فقہیہ ہے، یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ کیونکہ میں یہ بنیادی فرق میں نے اس وجہ سے واضح پہلے کر دیا ہے کہ اصول پہلے بنائے جاتے ہیں، بعد میں ان کا استعمال کر کے کتاب و سنت کے دلائل سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، لیکن جو قواعد فقہیہ ہیں یہ جو مستنبط احکام ہیں ان کے مجموعے سے نکالے جاتے ہیں۔ یعنی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قواعد کی بنیاد فروعات ہوتے ہیں، اصول کی بنیاد نصوص ہوتے ہیں۔ مثلا ہاں یہ ہے، اصول کی بنیاد نصوص ہیں یا اتحادات بھی ہیں، کچھ نصوص بھی ہیں، اتحادات بھی ہیں۔ اس طرح قواعد کی بنیاد میں کچھ تو نصوص بھی ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ قواعد وہ ہیں جو فقہا نے مسائل مستنبط کیے ہیں، یا کچھ نصوص ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کے نچوڑ سے اخذ کرتے ہیں، نکال دیں ان سے۔ یعنی نصوص کے الفاظ کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی نصوص کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہے کہ یہ قواعد بنتے ہیں ان مسائل سے، جزوی یا فروعی مسائل سے جو اہل علم نے پہلے مستنبط کر لیے ہوتے ہیں،
ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے ان کو ایک قاعدے میں صرف ترتیب دے دیتے ہیں بس، یعنی الگ الگ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک ایک بات پر یا ایک ایک دلیل پر بات کرنا، ہر وقت دلیل پیش کرنا، الگ الگ ایک ایک مسئلے کا جز بیان کرنا، اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسئلہ کوئی بھی ہو اس کا ایک قاعدہ بیان کر دیا یہ کافی ہوتا ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ اس قاعدے کے تحت، کیونکہ کچھ قواعد ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، سارے مانتے ہیں، تو قاعدہ بیان کر دیا جائے تو خاموش ہو جائے۔ جیسے میں نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی آدمی یہ جو نیت کے مسائل ہیں ان پر بحث کرے تو اس کا کوئی عالم جواب دے دے کہ الامور بمقاصد ہے، بس کہ جو بھی کام ہوگا اس پر حکم اس کی نیت پر لگے گا، جیسے نیت ہوگی ویسے ہی بس، پھر اس میں نیت والی حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ایک ہی وقت میں ساری حدیثیں پڑھ کر غسل آئے، کیونکہ ساری حدیثوں کا نچوڑ یہ بیان کر دیا ہے الامور بمقاصد ہے۔ اس طریقے سے یہ سمجھیں کہ یہ نصوص سے یا شرعی احکام یا فروعی مسائل سے اخذ کیے جاتے ہیں قاعدے، جبکہ اصول فقہ کی بنیاد پر مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اصول پہلے ترتیب دیے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں، ایک چیز پہلے بنتی ہے، ایک اس سے بعد میں نکال لی جاتی ہے۔ اصول بنا لیے جاتے ہیں، پھر مسائل کو مستنبط کیا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی اصولوں کے ذریعے سے مسائل مستنبط کیے جاتے یہ ہیں۔ اصول فقہ ہوگی۔ ہاں قواعد فقہیہ یہ ہے کہ جو بہت سارے مسائل تھے، ہاں مسائل تھے، بلکہ ملتے جلتے جو مسائل ہاں تھے ان سے جو ان کو ایک قاعدے میں ڈال دیا جاتا ہے بس، ان سب کو ایک قاعدے میں ایک یعنی ترتیب دے لیا جاتا ہے، منظم کر لیا جاتا ہے۔ وہ جب قاعدہ پڑھا جاتا ہے تو سارے مسائل ذہن میں آ جاتے ہیں، الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس سے انسان کا جو ہے وہ دماغ ذہن بہت کھلتا ہے، کیونکہ مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ ایک بات پر بیٹھے رہیں گے، دوسری جگہ پر دوسرے مسئلے پر بیٹھ جائیں گے تو آپ کا ذہن نہیں کھلے گا۔ جب آپ کو اس طرح جو ہے وہ مسائل سمجھائے جائیں گے نا کہ آپ ایک قاعدہ پڑھیں گے، قاعدہ کے تحت دیکھیں گے یہ بھی مسئلہ آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، تو آپ کو شریعت کا انداز سمجھ آ جائے گا کہ شریعت احکام کس انداز سے دیتی ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، اس میں کیا اثرات و رموز ہیں۔ ایسے ہی اگر علماء استدلال کرتے ہیں تو ان کے استدلال کا طریقہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اور اس کو باقاعدہ منظم کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ قوت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد، اس کے اندر مہارت ہو۔ تو مہارت مسائل کے استعمال میں کیسے ہوگی؟ مشق کرنے سے ہوگی نا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے اس کی پریکٹس، کوئی مشق، کوئی تمرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو آدمی کسی بھی فن کے اندر پختہ نہیں ہو سکتا، ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ فقہی مسائل میں یا فقہ الاسلامی میں مہارت چاہتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی، علماء کے استدلال، ان کا یعنی استدلال کا طریقہ یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے انسان کا ذہن کھلتا جاتا ہے، پھر وہ اعتدال میں رہتا ہے، مثال کے استنباط میں اعتدال پر رہتا ہے، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتا، اور مسائل خود مستنبط کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ فوری جو ہے وہ ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ شریعت کا یہ ایک مقصد ہے، فلاں جگہ پر یہ انداز اختیار کیا ہے، یا اس طرح کے مسائل میں یہ انداز ہے، اس طرح کے مسائل میں یہ انداز ہے، فلاں مسائل میں یہ انداز ہے، تو یہ انداز سامنے سارے آ جائیں گے نا، کیونکہ انداز ہمیں ایک قاعدے کے تحت معلوم ہو گیا، تو پھر اس کے مطابق سوچنا، غور و فکر کرنا، مسائل کا استعمال کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصول جو بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں کہیں جا کے نص کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں کوئی ایسا اصول جو نص کے خلاف ہے وہ اصول نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ سب سے بڑا اصول قرآن اور حدیث ہے۔ باقی جتنے بھی اصول ہیں وہ تو انہی سے نکلے ہیں، انہی سے ماخوذ ہیں۔ اگر ایسا بھی اصول آ جائے یا قاعدہ آ جائے جو ان سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ تو بعد مسلم ہے۔ کلی طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، استثنائی صورت میں نہیں، وہ تو ہم دیکھیں گے نا، اگر کسی وقت کسی قاعدے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں نص کے خلاف جا رہا ہے تو غور کرنے سے بات سمجھ جائے گی، حل ہو جائے گا کہ یہاں کیوں خلاف جا رہا ہے، اگر کوئی تطبیق کی شکل نکل سکتی ہے
کیونکہ یہ قید استثنائی بھی ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ یعنی عام جو قاعدہ ہے نا اس کی تمام جزیات اس میں داخل نہیں ہوتی، مستثنا ہو جاتی ہے۔ جب مستثنا ہو جائیں گی اس کی کوئی نہ کوئی دلیل مل جائے گی، اگر دلیل مل جائے استثناء کی تو پھر کوئی اعتراض نہیں۔ مثلا مردار کھانا حرام ہے، یہ ایک اصول ہے نا کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر بھوکا مر رہا ہو تو پھر وہ کھا سکتا ہے۔ تو اب یہاں استثناء کہاں سے آ گیا؟ نص سے آ گیا، دلیل کی بنیاد پر۔ ہاں آپ جو ہیں وہ عام طور پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بڑا ظالم گنہگار ہے کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، دلیل مل گئی، استثناء اس کو مل گیا، اس لیے وہ اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے قواعد کے اندر استثنائی صورتیں بھی موجود ہیں۔ کوئی نص یا کوئی قاعدہ کسی وقت کسی نص سے ٹکراتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی نہ کوئی تطبیق کی شکل مل جائے گی، یا تو کوئی رخصت مل جائے گی، استثناء مل جائے گا، یا پھر کوئی ترجیح اور تطبیق کی شکل سامنے آ جائے گی، کوئی نہ کوئی حال اس کا ہوگا ہی۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی دین کے اندر ایسے مسائل ہوں کہ علماء نے آج تک ان کا کوئی حل ہی نہ کیا، ایسے ہی وہ ٹکراؤ میں ہی پڑے رہے، ایسا نہیں۔ لیکن یہ حل نکلے گا انہی اصولوں پر غور کر کے، قواعد پر غور کر کے حل نکالے گا۔ کئی دفعہ یہ ٹکراؤ وقتی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، یعنی وقتی طور پر آپ کسی کو رائے دے رہے ہیں تو جب تک اس کی مجبوری ہے رائے رہے گی، بعد میں وہ ختم ہو جائے گا، حکم اپنی اصل پر ہی آ جائے گا پھر اصل۔ تو بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، کوئی قاعدہ کوئی اصول نہ سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ہاں قاعدے کو چھوڑ دیا جائے گا، نص کو مقدم رکھا جائے گا اس میں۔ کون سی کتاب؟ قواعد فقہیہ۔ ویسے تو یہ نا اگرچہ اس میں سب قواعد کا احاطہ تو نہیں ہے، ویسے میری نظر میں جو گزری ہے یہ شیخ صالح عثیمین کی کتاب، یہ بڑی مختصر سی ہے، بڑی آسان ہے ویسے، اگرچہ انہوں نے اصول قاعدے جو اپنے انداز سے بیان کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے قاعدے، اور میرا خیال ہے کوئی 100 سے زیادہ ہیں، اور ان قواعد کا انہوں نے استنباط زیادہ تر احادیث سے کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہم قاعدے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی بہت سے آ جاتے ہیں، لیکن بین ہی یہ انداز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو کیونکہ ایک عمومی سا ایک انداز اختیار کیا ہے جس میں یعنی ایک پورا قواعد کا تصور، اور دیگر کتب کے اندر بھی علماء نے جو باتیں کی ہیں یا لکھا ہے ان کا بھی ساتھ کوئی تذکرہ ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین جو ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے قواعد تحریر کیے جائیں جو زیادہ تر یعنی نصوص سے ثابت ہے، یا نصوص سے مستنبط کہہ لیں، یعنی کوئی آدمی تھوڑا سا غور کرتا ہے تو حدیث اور قاعدے کا ٹکراؤ نظر نہیں آتا اس انداز سے۔ چھوٹے چھوٹے ہے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا نام قواعد فقہیہ ہی ہے، القواعد فقہیہ کے نام سے کتاب ہے۔ قواعد فقہیہ جو بنائے جاتے ہیں یہ مختلف مسائل کے ہاں مختلف بنائے جاتے ہیں یا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات ہم کل بھی کی تھی کہ ان میں کیونکہ ہر مسلک کے اندر علماء نے قواعد میں حصہ ڈالا ہے، ان میں سے کچھ تو قواعد ایسے ہیں اتفاقی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے ایک ہی طرح، خاص کر 5 جو بنیادی قواعد ہیں یہ بھی، اور کچھ اور بھی اتفاقی ہیں ان میں اختلاف نہیں، لیکن ایسے قواعد بھی کافی تعداد میں موجود ہیں جن میں اختلاف ہے، لیکن وہ فروعی قواعد ہیں، کلی نہیں۔ یعنی یہ قواعد جن کو ہم نے کہا تھا نا القواعد الفقہیہ الکلیہ، جن میں 5 ذکر کیے تھے، یہ نہیں، ان کے تحت آنے والے فروعی جو قواعد ہیں ان میں سے بعض میں اختلاف بھی ہے، ایک مسلک والے مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے، اختلافی قواعد یہ موجود ہیں، تو ان کو بھی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کی سمجھ کوئی بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ سب نے تسلیم نہیں کیا ان کو، یعنی وہ سمجھ لیں کہ ایک مسلک کے اصول پر قاعدے بن گئے، ایک ہی مسلک کے قاعدے، ایک مسلک کے اپنے قاعدے ہو سکتے ہیں، احناف کے اپنے قاعدے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مانتے، کافی انہوں نے اپنے قواعد ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ قاعدہ یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ایک اصول ہے،
لیکن دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قاعدہ یہ ہم نہیں تسلیم کرتے، صحیح نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنے کے قاعدے بنا لیے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے ظاہر سے عموم سے ٹکراتی ہے تو حدیث چھوڑ دی جائے گی، یہ قاعدہ کہ دوسرے علماء نہیں مانتے۔ یا مثال کے طور پر وہ قرآن کی حدیث سے تخصیص نہیں کرتے، اس قاعدے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسے ہے ویسے اس پر عمل کیا جائے گا، حدیث سے تخصیص نہیں ہوگی۔ لیکن باقی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ہاں، کیونکہ حدیث کا وہ ظنی کہیں اس کو، لیکن یہ ظن غالب مراد ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، بلکہ اعتماد ہوتا ہے، یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر حدیث صحیح ہے اس کے ذریعے ہم قرآن کی تخصیص کر سکتے ہیں، تقیید کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، حدیث اس پر اضافہ کر سکتی ہے، اور اسے نسخ نہیں کہا۔ احناف نے تخصیص کا نام نسخ رکھ دیا۔ اگر ہم تخصیص کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، حالانکہ منسوخ کوئی نہیں کیا۔ قرآن نے ایک مسئلہ بتایا ہے تو سنت نے اس کی تخصیص کر دی کہ یہ عام نہیں بلکہ یہ خاص ہے، یا مطلق ذکر آیا ہے تو حدیث نے کہہ دیا کہ مثلا یہ رکوع ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ رکوع سجدہ جیسے بھی کر لو ہو جائے گا، بس کوئی قید نہیں ہے، جبکہ حدیث میں تو قید موجود ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی کمر رکوع سجدے میں سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز قید آ گئی، حدیث نے قید لگائی ہے۔ حناف کہتے ہیں کہ یہ قید جو ہے قرآن پر اضافہ ہے، تو اضافہ جو ہے یہ تو ایسے ہے جیسے قرآن کو آپ نے منسوخ کر دیا، لیکن یہ قاعدہ باقی تو نہیں مانتے، کہتے ہیں منسوخ تو ہوا ہی نہیں، قرآن نے مطلق ذکر کیا، حدیث نے اس کا متعین کر دیا ہے کہ مطلق مراد نہیں بلکہ اس سے مقید مراد ہے، یا عام آ گیا ہے تو یہ ہاں خاص مراد ہے، یا کسی جگہ اجمال آ گیا ہے تو اس کی تفسیر یہی مراد ہوگی بس۔ لیکن احناف پر یہ ان کے اپنے قاعدے ہیں، پر یہ خیر ان کے ہاں فرق تو ہے، لیکن خاص کر جو خبر واحد کی تخصیص ہے نا وہ نہیں تسلیم کرتے، یعنی اس سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نسخ لازم آتا ہے، کیونکہ یہ اس کے عام خاص کی بحث میں اس کی تفصیلی ذکر ہے کہ عام خاص کے اندر احناف کا اور باقی اہل علم کا کافی اختلاف ہے، بھی کچھ ہیں ان میں یہ ایک بات بھی نمایاں ہے۔ اس طرح مقصد یہ ہے کہ کسی خاص مسلک کے قاعدے ہو سکتے ہیں، جیسے کل بھی یہ قاعدے کا ذکر کیا تھا کہ احناف کے یہاں یہ قاعدہ کہ حج کرنے والا اگر کسی نسک کو پہلے کر دے یا بعد میں کر دے دم لازم، یہ قاعدہ بن گیا، کہتے ہیں الاصل عند ابی حنیفہ، یہ امام حنیفہ کا اصول ہے، لیکن باقی اہل علم کا یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بعد میں کر دے تو حدیث کہتی ہے کہ دم لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، تو جو بھی سوال کرتا تھا آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اب کر لے کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح یعنی کہتے ہیں جو اختلافی ہیں خاص مسلک کے ہیں، بعض دفعہ وہ یعنی برجو قسم کے ہوتے ہیں۔ نہیں، جان بوجھ کر کرنے والے کے لیے بھی دم واجب نہیں ہے حدیث کی روح سے، کیونکہ یہ کام تو غلطی سے تو ہونا مشکل لگتا ہے۔ حج کے تقریباً 10ویں تاریخ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مینا میں جا کے رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارنے ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس میں غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، پتہ نہیں چلتا رہا کس رستے پر چلا گیا، جانا جمرات پر تھا تو بیت اللہ تک پہنچ جائے، یہی صورت بن سکتی ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ مگر اگر ہو جائے تو بھول ہے نا، بھول پر تو کوئی معاوضہ نہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی عمدن بھی کوئی آدمی ایسا کر لے تو پھر بھی دم لازم نہیں۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔